کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا میں نے تو پیدا ہی انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے کیا ہے۔ اگر پیدا ہی عبادت کے لیے کیا تھا اللہ نے اور پیدا ہی چیک کرنے کے لیے کیا تھا تو ہم کون سی دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں؟ اگر اللہ نے پیدا ہی ہم لوگوں کو اس لیے کیا کہ لیبلواکم چیک کر سکوں، کرتا کیا ہے، دیکھ سکوں، جانچ پڑتال کر سکوں کہ کیا کرتا ہے، تو پھر فرمایا پیدا ہی الجن والانس، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا۔ اور اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور چیک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تو ہم اپنی ساری توانائی، سارے خیالات، ساری سوچیں دنیا کی طرف مائل رکھتے ہیں، سارے عمل دنیا کے کرتے ہیں، اور پھر خواہش یہ رکھتے ہیں کہ دین مل جائے، خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، خواہش یہ رکھتے ہیں کہ خدا کی رضا مل جائے، خواہش یہ رکھتے ہیں کہ خدا کی محبوب کی زیارت ہو جائے۔ اگر ہم خدا کے ان احکامات کو پڑھ لیں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں، احادیث سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اولیاء سے تو محبت ہے، قرآن سے تو محبت رسمی ہے، دین سے تو محبت ہے، لیکن محبت کا معیار یہ نہیں قرآن نے بتایا۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک گٹھلی، ایک دانہ سے پھاڑ کر ایک تناول درخت کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ گٹھلی، وہ دانہ، وہ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے وہ گٹھلی اور دانہ اس درخت میں نظر نہیں آتا، لیکن اسی گٹھلی کی سارے درخت میں جو طاقت ہوتی ہے وہ سرائب کی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو محبت دین کی ہو نا، قرآن کی ہو، وہ محبت کا یہ معیار ہے کہ محبت کھینچ کر قرآن کی طرف لے کر آئے، محبت کھینچ کر دین کی طرف لے کر آئے، محبت کھینچ کر اسلام کی طرف لے کر آئے۔ پھر فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت دے جسے چاہے، یہ خدا کی رضا، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور قرآن میں تو یہ بھی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم رجوع بھی نہ کریں، ہدایت کی طرف بھی نہ جائیں، اللہ کے دین کی طرف بھی نہ آئیں، اور دین کے لیے کوششیں بنا دی، دین کے لیے راستے بنا دیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھا ہے دین کے لیے ایام بنا دیے، بہانے بنا دیے، طرز عمل بنا دیے۔ ماہ شعبان آیا تو تمہارے دین کو تقویت مل جائے، ماہ شعبان بڑا معظم مہینہ ہے، بڑے اجر و ثواب کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات کا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا اس میں سارے مہینے کی بڑی عظمت ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں اتنی عظمتیں ہیں کہ ساری زندگی کا گناہگار اس مہینے کے 15 روزے رکھے، خدا کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا 15 روزے کے بعد آسمانی کائنات سے ملائکہ اس بندے کے لیے منادی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بندے پوچھ تجھے تیری کون سی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لے جائے۔ اس بندے کی ہر دعا، 15 روزے رکھنے والے کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اب 15 روزے کس طرح پتا چلے گا کہ 15 روزے اس مہینے کے رکھے جائیں؟ کسی مولوی کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا، قرآن کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا، احادیث کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا، کسی مسجد میں جائیں گے تو پتا چلے گا نا، کسی کانفرنس ذکر و اذکار کی محفل میں جائیں گے تو پتا چلے گا نا۔ اب یہ ان چیزوں سے جدید دور ہے، پروفیشنل دور ہے، ماحول معاشرہ ایسا نہیں ہے، اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دینی کام دنیاوی کاموں میں اتنے بیزی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے آئے۔ میں نے رات کو کہا دین تو ہے ہی فارغ ٹائم کے لیے رہ گیا نا، وقت ہوا تو جائیں گے مسجد میں، فرصت ملی تو یہ ہے، دین ہے ہی فرصت کے لیے، ابھی اس زمانہ میں دین رہ ہی فرصت کے لیے گیا ہے۔ فرصت ملے گی تو سنی کانفرنس میں بھی چلے جائیں گے، فرصت ملے گی تو محفل میلاد میں بھی چلے جائیں گے، فرصت ملے گی تو ماہ شعبان میں بھی روزے رکھ لیں گے۔ چلو نہیں ملی شعبان میں فرصت تو رمضان میں تو فرصت ملی جائے گی نا۔ دین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، فرصت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی حکم دیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو اگر اتنا غافل ہے، تو اگر اتنا برا ہے، تو اگر اتنا منافق ہے، تو اگر اتنا کم ظرف ہے، اگر تجھے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یا تجھے قیامت کا ڈر نہیں ہے، یا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، تو یاد رکھ اگر تو اللہ سے رجوع نہیں کرتا اللہ بھی تجھے ہدایت نہیں دیتا۔
اور قرآن میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ ایک نہیں پوری قوم کے لیے حکم دیتا ہے کہ جو قوم ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے، جو قوم سدھرنے کی طرف نہ آنا چاہے، اللہ اس قوم کو سدھرنے ہی نہیں دیتا، گمراہی سے ہٹنے ہی نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم، جو آدمی اپنی دنیا میں اپنی مستی میں مگن ہو اور اس کو یہ فرصت ہی نہ ملے دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے، اور اس کو یہ مسجدوں کے مسجد والے، مولویوں والے، ذکر و اذکار والے، یہ لوگ اس کو بڑی عجیب مخلوق لگتی ہے فی زمانہ میں بھی۔ یہ مولوی لوگ، یہ مسجد میں آنے والے لوگ، محفلیں کرنے والے لوگ، نعتیں پڑھنے والے لوگ، تلاوتیں کرنے والے لوگ، یہ بعض لوگوں کو بڑے عجیب لگتے ہیں۔ یہ کون سی مخلوق ہے یار؟ ذکر ہر ہفتے کو محفل، ہر جمعے کو محفل، ماہ شعبان میں محفل، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی 11ویں شریف کی محفل، کبھی کس چیز کی محفل۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اس کا عقل اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، شعور ہی نہیں ہے نا۔ شعور اس کو ملتا تب جب وہ قرآن سے محبت کرتا، شعور ملتا جب پہلے دور میں تو علماء اور مشائخین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ہمیں یاد ہے مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے بانی تھے، اور سعودی عرب سے عربی لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء لوگ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور ایک حدیث پڑھتے اور کہتے حضور ایک حدیث پڑھا دیں کہ روز قیامت ہمارا نام بھی آپ کے شاگردوں میں آ جائے۔ عربی لوگ عرب سے آتے، ہم وہاں پر پڑھا کرتے تھے اس وقت۔ اور پھر مولانا شرف عبدالحکیم شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بھی آپ کے علاج، آپ کی زبان تھوتلی ہوگی پڑھ پڑھا کر طالب علموں کو، اور آپ کی زبان میں لکنت آ گئی پڑھا کر، بزرگی ٹھا گئی، اور آپ کے پاس لوگ آتے لاہور میں، بڑے بڑے لوگ باہر بیرونی ملک سے، عربوں سے آتے عربی لوگ، اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے اور کہتے حضور آپ ایک حدیث پر انگلی رکھ دیں، ہم اس انگلی کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، آپ کی زبان سے تو پڑھی نہیں جاتی، آپ انگلی رکھیں ہم پڑھتے جائیں گے، اور روز قیامت ہم کہیں گے کہ حکیم شرف کے شاگرد ہیں، ہمارا یہ نام لکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اسی طرح کہ دنیا کے اوپر پہلے اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ تو قریب کی بات ہے نا، اس سے پیچھے چلے جائیں علماء، مشائخین، اولیاء، محدثین، ان کا یہ بڑا مرتبہ رہا، بڑا مقام رہا ہے، اور مخالفت سب سے زیادہ شد و مت سے ان کی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں اہل دین کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن مخالفت کے لحاظ سے اللہ اس کا اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ جتنے بھی مخالفین ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے، اس کے عوض میں جتنے ان کے محافظ کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ محافظ ایسے ہوتے ہیں کہ مخالفین محافظوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ یہ دین کی برکت ہوتی ہے، دین کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی لیے حکم دیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، جو اللہ کے عوض سے، اللہ کے حکم سے صراط مستقیم پر چل جاتا ہے، جو دین اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اگر وہ خالص نیت کے ساتھ ہے، پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کیوں بنایا بہترین امت؟ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بنایا تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یہ امت پہلی امتوں پر گواہ ہو جائے، یہ لوگ پہلی لوگوں پر گواہ ہو جائیں، یہ قوم پہلی قوموں پر گواہ ہو جائے۔ اور فرمایا گواہی دینے والوں کے یہ حال ہوں گے، ان کے مقام اور مرتبے یہ ہوں گے کہ اپنے عمل کھل جائے تو منہ چھپانا پڑ جائے، اپنے دل کا راز کھل جائے تو منہ چھپانا پڑ جائے، منافقت اتنی، جھوٹ اور بغض اتنا، کینہ اتنی کہ خیال ہی نہ آئے کہ دین کے کہاں پر دین کو نقصان ہوتا ہے، کہاں پر یہ بڑے مسائل ہیں، یہاں پر گریک میں یہاں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، یہاں بڑے بڑے مسئلے ہیں، بھائی مولوی صاحب بات نہ کریں، یہاں پر تو بڑے مسئلے، یہاں تو بات ہی نہیں کر سکتے نا۔ باقی کنجریاں نچائی جائیں، شراب خانے کے اڈے بنائے جائیں، کلب بنائے جائیں، فحاشیاں کی جائیں، برائیاں کی جائیں، ہر فن مولا ہے، وہ تو کام ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین جماعت اہل سنت بنائی، اس پر تو اعتراض ہے نا بھائی، ہمارا نام نہیں لکھا گیا نا، اس پر اعتراض ہے۔ جماعت اہل سنت پر اختلاف ہے، سنی کانفرنس پر اختلاف ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی